پھر ایک دفعہ ایک واقعہ جو کہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. وہاں کے ایس پی تھے ڈاکٹر ولی اللہ دل, انہوں نے مجھے کہا کہ میں کچے ایریا میں جانا چاہتا ہوں, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کچے میں سب ڈاکو شاکو پتہ نہیں کیا کون کون رہتے ہیں. تو میں نے بولا بھائی آپ جائیں, میں نہیں جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلیں, اور میں ایس پی ہوں علاقے کا, کوئی میں ایسے تھوڑی ہوں کہ آپ مجھ سے ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چلیں گے, میں آپ کی حفاظت کروں گا. وہ اے پی وی میں آرمڈ پرسنل وہیکل میں خود چلا رہے تھے, مجھے ساتھ بٹھایا. ہم گئے وہاں پر, تو جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آگے کچھ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ملنے, ایس پی سے ملنے آئے ہوئے تھے. تو مجھے بھی اسٹیج پہ جا کے بٹھا دیا. ایس پی صاحب نے بھی اسپیچ کی. اس پہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب جو تھے, ڈاکٹر ولی اللہ دل, وہ بہت ہی تبلیغی آدمی تھے. تو انہوں نے اللہ جا کی باتیں کی, یہ کیا ہو گیا, اچھی میں چپ چاپ. تو بولا کہ تم لوگ ساتھ بڑا ظلم ہے, تم لوگ ڈاکو چور بن گئے ہو, یہ بن گئے ہو, اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ تعلیم جو ہے نا تم لوگوں کے یہاں نہیں ہے. تو اور میں اینگرو کے ایک ایڈمن مینیجر کو لایا ہوں, یہ اب اناؤنس کریں گے یہاں پہ 2 اسکول. مجھ سے نہ انہوں نے کبھی بات کی نہ کچھ کیا, اور مجھ سے کہہ دیا کہ 2 اسکول. اب میں نے بولا یار, اور اب آئیے تالیاں بجائیے, آ کے اناؤنس کریں گے. اور میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں. میں نے اسپن اراؤنڈ کر کے گھما پھرا دیا. بعد میں گاڑی میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے بندے, کوئی میری اپنی کمپنی تھوڑی ہے کہ تم نے ایسے کر دیا, میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو کمپنی کبھی الاؤ نہیں کرے گی. اینگرو کا تو بہت اسٹرکٹ سسٹم ہے, سال کے شروع میں بجٹ بنتا ہے, CSR یہ وہ فلاں. انہوں نے کہا نہیں تم ارادہ تو کرو. اس سے ہوتا ہے تبلیغی جو کہتے ہیں 40 دن چلو 60 دن چلو, ارادہ تو کرو, پھر اللہ خود ہی ہیلپ کرے گا. تو اس نے کہا کہ بس تم ارادہ کرو, اللہ خود ہی ہیلپ کرے گا. دوسرے دن انہوں نے آصف قادری جو میرے باس تھے وہاں پہ, ان کو فون کر کے کہا کہ شمس وعدہ کر کے آئے 2 اسکول, بتاؤ کب کھولیں گے. وہ اسد عمر میرا, وہ آصف قادر میرے کمرے میں آئے, مجھ سے پوچھنے کہ شمس تم وعدہ کر کے آئے ہو. میں نے کہا سر میں کیا کروں وہاں پر, چور ڈاکو کے بیچ میں کر کیا سکتا تھا وہاں پہ, آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ شمس اب تو تجھے کچھ کرنا پڑے گا. میں نے کہا آصف میرے پاس تو ایک پیسے بھی نہیں ہیں, CSR میں تو ایک بجٹ ہوتا ہے. آصف کہنے لگے شمس تم ایڈمن مینیجر ہو یہاں کے, اتنی بڑی تمہاری سلطنت ہے تمہاری, اور تم سے 2 اسکول نہیں بنا سکتے, یو آر سچ اے مائزر پرسن. واو. تو میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا دوں تو بس پھر آپ چھوڑ دیجئے, پھر میں بنا دوں. انہوں نے کہا بس تم بنا دو. واو. آپ دیکھیے وہاں پہ ہم نے اسکول بنانے شروع کیے. Today there are 13 or 14 schools in that Kacha area. Kacha area, at least that part of Kacha area has been transformed because of those schools. Wow. وہاں پہ بچوں نے پڑھ لیا. ہم نے جا کے ان بچوں سے جب پوچھا 2 سال کے بعد, and today as of today, say this was 2001 2002, today 23, I am still in touch with those. ماشاءاللہ. لوگ مجھے لکھتے ہیں, وہاں کے بچوں کا مجھے پتا ہے کہ کتنے اسکول بن گئے ہیں وہاں پہ, جو بھی CSR کرتا ہے. شاید دوسرے تو پتہ نہیں ہے کتنے لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اینگرو کے, بٹ میں اسٹل آئی گو دیئر. لاسٹ ایئر آئی وینٹ دیئر, ابھی میں پھر سے جانے والا ہوں. یہ میں نے اسے دیکھا تھا کچے کے ڈاکو جو کہہ رہے تھے ہماری مانگے کیا پوری کرو, وہ یہ پڑھ لکھ کے بیچارے فارغ ہو گئے. ہاں نہیں, بہت سارے لوگ انہوں نے پڑھ لیا. تو میں آپ کو بتاؤں, میری بچی کراچی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی تھی, تو میری جب فیئر ویل تھی تو میری بچی نے مجھے کہا کہ بابا آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اے پوئٹری, آئی جسٹ ریمبرڈ اے پوئٹری, تو آپ سنیں گے. میں جب جا رہا تھا کچے میں فیئر ویل کے لیے, تو I said yes. تو she said کہ red light what do you say, red blue green whatever the poem is. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کر کے میں چلا گیا. میں وہاں پر گیا تو فیئر ویل پہ, تو انہوں نے, میرے باس بھی ساتھ تھے اس وقت, خالد سبحانی باس بن گئے تھے واٹ ایور. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو لے کر آئے تھے سامنے کچھ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم شیخ صاحب نے 6-8 مہینے میں یا 10 مہینے میں اسکول جو بنایا اس میں کیسے بچے آ گئے. تو ایک بچی کو لائے اور اس بچی نے پھر سے وہی پوئم پڑھنی شروع کر دی. تو مجھے تو ایک ایسا ایسا افیکٹ ہوا میرے دل پہ کہ مجھے ساری زندگی وہ چیز یاد ہے کہ وہ بچی نے وہی ریڈ لائٹ بیچاری کو نہیں سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا وہ بول کے آ رہی ہے, بٹ یٹ وہ جگہ جہاں پر کوئی ایک تعلیم کا ایک الف بے کسی کو نہیں آتا تھا, وہاں پر ایک بچی آپ کو یہ پوئم سنا رہی ہے. تو وہاں کے کئی ایک ایسے واقعات وہاں پہ ہوئے ہمارے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ علی انسٹیٹیوٹ کا ٹیچرس ٹریننگ سینٹر چلتا تھا. تو ٹیچرس ٹریننگ سینٹر جو وہاں پہ چلتا تھا, تو وہاں پر ایک لڑکا تھا گجران والا کا جو ٹیچرس ٹریننگ کرانے آیا ہوا تھا. تو مجھے جب AQ نے کہا کہ بھائی آپ وہاں پہ اسکول بنائیں, تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ یار اب تو میری تھوڑی ہیلپ کر. اس نے کہا سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں جا کے وہاں سے 2-3 بچوں کو پکڑ کے لے کر آتا ہوں, آپ ساتھ چلیں لے کر آتا. وہ لڑکے کے میں آپ کو 2 واقعہ بتاتا ہوں. ایک دن میں گیا اس کے ساتھ ایسے کچے اسکول میں وزٹ کرنے, مجھے بہت شوق تھا, تو میں دیکھتے جاتا تھا, ہر مہینے 2 مہینے میں جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا, اور ہم لوگ کو وہ لوگوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا, اور میں کھانا کھا رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے چارپائی پہ, اور وہ نہیں کھانا کھا رہا. میں نے کہا سہیل کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو ان لوکل لوگوں نے کہا کہ سہیل ناراض ہے. میں نے کیوں ناراض ہے, ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ہمارا کام نہیں ہے ناراض ہونا, ہمارا تو کام ہے سروس کرنا, تو ہم آئیں.
تو میں نے سہیل کو بلا کر کہا, سہیل نے کہا سر میں کام کر رہا ہوں, جو بھی میں نے پڑھانا ہے پڑھا رہا ہوں, لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا ان کے پاس. کیا ہو گیا بھائی, تو ناراض کیوں ہو رہا ہے, مطلب وجہ کیا ہے؟ یہ سر کہ وہ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے اسکول میں, پہلے بچیوں کو بھیجتے تھے اب نہیں بھیجتے. تو آپ نے چونکہ مجھے نوکری ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, اس لیے میں پڑھانے تو آتا ہوں ان کو, لیکن میں ان کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے اسکول میں. اب یہ وہ سندھی لوگ ڈاکو صاحب, ان کے ہاں بہت ہی اسٹرکٹ کنزرویٹو ایٹماسفیئر, تو اور وہ بیچارے اس کے سہیل کے ہاتھ پیر جوڑیں کہ تو کھانا کھا, ہماری عزت ختم ہو جائے گی اگر تو نے کھانا نہیں کھایا. اس نے بولا میں تو نہیں کھاؤں گا, مجھے تم مار دو, میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ بچیوں کو نہیں بھیجو گے. آخر میں ان لوگوں نے بچوں کو بھیجا اور سہیل نے پھر کھانا کھایا. ایک دن اور زمانے میں بہت زیادہ بد امنی ہو رہی تھی وہاں پہ, بہت بد امنی تھی. ہمارے اسکول نئے نئے اسٹارٹ ہوئے تھے, میں مغرب کے ٹائم ڈہرکی سے نکل رہا تھا, تو میں نے دیکھا سہیل کچے کی طرف جا رہا ہے, گاڑی میں کچے کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا سہیل تم کہاں جا رہے ہو؟ میں کچے میں جا رہا ہوں. میرا تیرا دماغ خراب ہوا ہے, میں جب جاتا ہوں تو پتہ نہیں اتنی پولیس اور رینجرز کے ساتھ جاتا ہوں, تو اکیلا رات کو مغرب کے بعد جا رہا ہے. بولا سر میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں, کسی میں ہمت نہیں ہے مجھے ہاتھ لگا سکا. حالانکہ میں تو ایز اے سندھی جاتا تھا, تو چلیں تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید مجھے چھوڑ بھی دیں گے سندھی کی وجہ سے. پنجابی کو وہ تو گڈ کینڈیڈیٹ فار کڈنیپنگ اینڈ اسٹف. تو اس نے بولا سر میں جا رہا ہوں وہاں پہ, آپ کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, مجھے کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے, آپ کو کوئی کچھ کر دے گا. اتنی یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ میں چونکہ میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ, ان کے بچوں کو پڑھاتا ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہاں پہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو ان سب قبیلوں میں بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا, تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو مگر دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اچھائیاں برائیوں کی بات کرتے ہیں, اور ایوری بڈی, اگر میں آپ سے بیٹھ کر بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ پالیٹکس میں یہ ہو رہا ہے, اور عمران خان یہ کر رہا, فلانا یہ کر رہا, مشرف یہ کر رہا, فلانا یہ کر رہا ہے. یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ مسائل ہیں, بٹ علی آپ یہ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کے پاس ایک نش ہے, آپ ایک کام کرتے ہیں, ویلاگ بناتے ہیں یا جو بھی بزنس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وٹ ایور کرتے ہیں, اس میں آپ نے اپنا ملک کی کیا خدمت کی وہ کریں. میں تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, میں تو مطلب ٹھیک ہے عمران خان اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, جو بھی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, میرے کو جو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی دی ہوئی اس میں میں کیا کر رہا ہوں. اگر ہر کوئی آدمی اپنے جگہ پہ بیٹھ کر, آپ کی جتنے بھی ٹیم ہے یہ لوگ سب بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں, وہ ایک اردو کا شعر ہے کہ اپنے 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 حصے کی شمع جلاتے جاؤ نا, کہ جو شمع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ جلاؤ, وہ جلاؤ. پاکستان کو چھوڑو یار, اگر ہم لوگ سب مل کے اپنی شمع جلاتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ چیز ہو جائے گی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم نے ڈہرکی میں سیکھا, اور CSR کا مجھے بہت موقع ملا وہاں پر. اچھا شعر ہم چینج کر دیں, میں بیوی کو پیار سے شمع کہتا ہوں تو وہ ناراض ہوئے. سو وہاں سے سر ڈہرکی سے پھر زرخیز کا سفر کیسے شروع ہوا؟ بس جی ڈہرکی میں نے 3 سال پورے کر لیے تھے, اور اینگرو کا طریقہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد وہ اسپیشلی جو اپنے گڈ بوائز, بیٹر بوائز, بلو آئٹ بوائز جو ہیں ان کو موو کرتے ضرور. سر یہ تو فوج میں ہوتا ہے 3 سال. یہ لیکن اینگرو میں بھی یہ سسٹم ہے 2-3 سالوں میں. اور میں آپ کو بتاؤں اگر اینگرو مجھے اتنا موو نہیں کرتی تو میں اینگرو بہت پہلے چھوڑ چکا ہوتا. وہ ایک آپ چیلنج کمپلیٹ کر کے جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو اینگرو کہتی ہے اب تمہارا ٹائم ہو گیا موو کرنے کا. تو اینگرو نے جیسے ہی میں ایڈمن مینیجر کمفرٹیبل ہو گیا, مجھے اب کوئی پرابلم نہیں تھی, یہ نہیں تھی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے بھی کہا, یہ سچی بات ہے کہ میں نے بھی کہا کہ میرا 3 سال ہو گئے, میرے بچوں کو اب تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے, تو میرے لیے واٹ نیکسٹ. تو they moved me to, they offered me a position in Dherki, another position in Dherki which I did not accept, but gladly they sent me to NPK. Okay. NPK میں گیا, اور NPK میں کافی ٹربل تھا, کافی لاس میں تھی وہ بزنس جو تھی, کمپاؤنڈ فرٹیلائزر کی بزنس تھی. تو میں نے جا کر وہاں پر اپنی فیکٹری سے زیادہ started going into the marketing areas, and marketing area میں جا کے میں دیکھوں کہ یہ بکتی کیوں نہیں ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں, اس کے سیلس والوں کو کس طرح میں ہیلپ کر سکتا ہوں. What is the difference between urea and NPK? دیکھیے یوریا از نائٹروجن بیسڈ فرٹیلائزر, رائٹ, اینڈ NPK از نائٹروجن, پوٹیشیم اینڈ فاسفیٹ. رائٹ. تو وہ تینوں فرٹیلائزر کو DAP, یوریا اور پوٹاش کو ملا کر کمپاؤنڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں. تو ہم لوگ تو ہمیشہ سے اینگرو بیلنس فرٹیلائزر کے لیے کہتی ہے, اگر ایسے آپ نائٹروجن ڈالتے رہیں یا فاسفیٹس ڈالتے رہیں یا پوٹاش ڈالتے رہیں, اٹس ناٹ رائٹ, ایوری تھنگ ہیز ٹو گو ان پروپورشن, اور ہر ایک کراپ کے لیے ایک الگ پروپورشن ہونا چاہیے. تو ہم نے 5-6 قسم کا بنایا, لیکن بکتا نہیں تھا. Selling urea is very simple. DAP selling is very simple. پہلی دفعہ اینگرو کو مارکیٹنگ میں کوئی چیلنج آ رہا تھا, پہلی دفعہ they had to sell. یہ تب NFC کا کیلشیم امونیم نائٹریٹ کا بھی تو جی ہزارہ والا, جی ہمارے وہ پلانٹس بھی تھے, بٹ نہیں بک رہا تھا. اینگرو سے NPK نہیں بکتا تھا. اینگرو پہلی دفعہ کوئی چیز مارکیٹ کر رہی تھی, اس سے پہلے وہ صرف ڈسٹریبیوشن میں انوالو تھے کہ جی یوریا ادھر بھیج دو, یہ بھیج دو, وہ بھیج دو. تو میں نے اتنا جا کے کام کرنا شروع کیا مارکیٹنگ والوں کے ساتھ, تو مجھے مارکیٹنگ میں بہت مزہ آتا تھا.
تو 8-10 مہینے کے بعد اسد عمر نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلز مینیجر جو ہے وہ نے ریزائن کر دیا ہے, آپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے, وہ ریزائن کر رہا ہے. میں نے بولا میں نے ایسے کیا ہوا, مطلب میری آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا آپس میں, اور جھگڑا کرنے کا میں شوقین بھی بہت ہوں. تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا کہ وہ ریزائن کر دے. تو اس نے کہا نہیں یار وہ مائگریٹ کر رہا ہے, تو اب تمہارے خیال میں کس کو سیلز مینیجر بنانا چاہیے, تم چونکہ سیلز کے بہت قریب کام کرتے ہو. میں نے کہا سر آپ کے پاس 6 بہت اچھے ریجنل مینیجر کام کرتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بنا دیجیے. اور میں نے 1-2 کا نام ریکمنڈ بھی کیا. انہوں نے کہا نہیں یار ان 6 میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا, میرے کو تو کوئی اور چاہیے. میں نے کوئی اور دیکھ لیں. تو بولا وائی ڈونٹ یو بیکم دا سیلز مینیجر. تو میں نے کہا اسد اس زمانے میں پریزیڈنٹ بن گئے تھے کمپنی کے. تو میں نے کہا کہ اسد میں کیسے بن سکتا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی سیلز کی نہیں ہے. اور تو بولا اچھا یو آر ٹیلنگ می دیٹ یو کی ناٹ بیکم اے سیلز مینیجر. تو I said I never said that but میں نے کی کبھی نہیں ہے. اسد نے کہا کہ بس ٹھیک ہے شمس تم بن جاؤ. اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جس دن تم ایڈمن مینیجر بن رہے تھے میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم مارکیٹنگ میں چلے جاؤ, بیکاز آئی آلویز تھاٹ کہ تمہارے لیے مارکیٹنگ صحیح ہے, تم نے اپنے لیے غلط چوائس کی تھی اس زمانے میں, تمہیں اس زمانے میں ہی مارکیٹنگ میں آ جانا چاہیے تھا. تو آج تم وائس پریزیڈنٹ, میں تمہیں آج کے دن میں تمہیں وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ بنا دیتا اگر اس زمانے میں تم بن جاتے. خیر انہوں نے مجھے سیلز مینیجر بنا دیا. میں نے 1 سال سیلز مینیجر رہا, 1-1.5 سال سیلز مینیجر رہا. پتہ نہیں 13-14 بلین کی ہائیسٹ پاسبل سیلز میں نے کی. NPK بھی بہت بیچا, سب کچھ کیا واٹ ایور. اس کے بعد اس زمانے میں اینگرو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی تھی ملک پلانٹ. دس از 2005 اس زمانے میں اسٹڈی کر رہی تھی. تو میں نے 8-10 مہینے رہا ہوں گا, 11-12 مہینے NPK میں, پھر 11-12 مہینے رہا سیلز میں. اسد عمر نے ایک دن بلا کر مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں SMS بھیجا اسد عمر, اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, SMS تھا. اس نے مجھے لکھا وڈ یو لائک ٹو ٹیک اے چیلنج. تو مجھے اسد عمر نے لکھا تو میں نے تو امیڈیٹلی لکھا سر میری زندگی مقصد ہی چیلنج لینا ہے. اسد عمر کو آپ کیا جواب لکھ سکتے ہیں, اس قسم کی چیزیں لکھی. اور 2 ہفتے اسد عمر نے مجھے اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو میں اسد عمر کے ایک دفعہ کمرے میں گیا, میں نے کہا کہ آپ نے ایک SMS لکھا تھا, وہ مجھے ہی لکھا تھا یا کسی اور کو لکھا تھا؟ تو اسد عمر نے کہا کہ مجھے SMS لکھنے آتے ہیں, آئی نو کہ کس کو میں بھیج رہا ہوں. واو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے ایک دن کے بعد مجھے بلایا اور مجھے بہت لمبی کہانی سنائی کہ دودھ ایسے ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ تم دودھ کے مینیجر بن جاؤ, سپلائی چین سنبھالو, ہم یہ کر رہے ہیں سپلائی چین سنبھالو تم. میں نے کہا اسد مجھے ملک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, صرف یہ چیز پتہ ہے کہ میری بیوی بولتی ہے کہ نیسلے کا دودھ لایا کرو بیکاز وہ لائٹر ہوتا ہے, اور حلیب نہیں لایا کرو کیونکہ بہت ہی تھکر ہوتا ہے. تو وہ تھک مشہور ہوتا ہے, تو بولتے تم بھلے بہت موٹے ہو تو اور موٹے ہو جاؤ گے, اس لیے ہم ہمیشہ نیسلے. تو مجھے دودھ کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے. تو اسد عمر نے کہا او شمس یو نو مور اباؤٹ ملک دین آل آف اس پٹ ٹوگیدر, تمہیں تو زیادہ پتا ہے, تو یو آر دا رائٹ پرسن ٹو گو فار دس جاب. بس وہ اس دن تھا, وہ میں اس پہ چلا گیا اور 5-6 سال میں نے وہاں پہ گزارے, اور بہت ہی زبردست 5-6 سال تھے وہ, 2005 سے لے کے 2012 تک. ایکسٹریملی رچ ایکسپیرئنس, سارا کمپنی بنائی, ورلڈ ریکارڈ کریٹ کیا. اس زمانے میں خالد منصور ساتھ کام کرتے تھے میرے, سائیوال اینڈ سکھر, سائیوال سکھر بنایا ورلڈ ریکارڈ ٹائم میں, 8 مہینے میں ایک پلانٹ بنایا. اور جیسے ہی لگایا تو دودھ کا ہمیں سندھ میں پرابلم ہو رہا تھا, نہیں آ رہا تھا, تو سائیوال سے آ رہا تھا دودھ بہت زیادہ. پھر اسد عمر کو جا کے ہم نے سارا کیس پریزنٹ کیا, بورڈ کو پریزنٹ کیا. اتنا فوڈ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, آلپرس, ترنگ, سب دوسرے پروجیکٹس اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے. امیڈیٹلی دے الاؤڈ می ٹو ڈو دا فیکٹری. پھر فیکٹری کے بعد میں نے تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہم اتنی تیزی سے چیزیں بڑھ رہی تھیں, تو ہم نے اسد عمر سے کہا کہ بھائی کمپنی سے کہا کہ ہمارے کو دودھ کی کمی ہو رہی ہے, وی نیڈ ٹو برنگ آر اون شیڈ. ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیری فارم لگایا, خیرپور میں سب سے بڑا ڈیری فارم لگایا جو آج بھی پرانی 1 لاکھ لیٹر کے قریب پروڈیوس کر رہا ہے. پھر ہمارے لوگوں کو شوق ہوا, اسپیشلی اینگرو میں جو فوڈس میں لڑکے تھے جوان, جو ہماری مینجمنٹ ٹیم تھی, کہ ہمیں ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. ہم نے امیڈیٹلی آئس کریم کا سوچا, پھر آئس کریم لگائی اور اومور لگائی سائیوال پہ. ایک ہی وقت میں یہ سارے پروجیکٹ, سکھر بڑھ رہا تھا, سائیوال لگ رہا تھا, پھر اومور لگ رہا تھا, ڈیری فارم لگ رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک دن اسد عمر نے مجھے بلا کر کہا کہ شمس یو نو واٹ, وی نیڈ ٹو پٹ اپ اے رائس پلانٹ. واو. آئی سیڈ کہ تو میں از اٹ پارٹ آف اینگرو فوڈس؟ بولا نہیں, اینگرو فوڈس تو بہت بزی ہے, بٹ یور پوزیشن وی وانٹ ٹو ہیو اٹ ان بوتھ دا سسٹمس, رائس میں بھی اور ملک میں بھی. ہم دونوں جگہ پہ چاہتے ہیں کہ سپلائی چین ہو اور تم اس کا ہیڈ بنو.
میں نے کہا اسد اچھا، تو اسد کو تو میں نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا. میں آیا بعد میں آ کے جب میں نے آ کے اپنے کلیگس کو بتایا اینگرو فوڈس میں، تو اینگرو فوڈس نے مجھے سب نے منع کیا کہ مت کرو، تمہیں کوئی تنخواہ میں بھی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں تنخواہ بھی وہی ملے گی، خواہ کام کیوں کر رہے ہو، تم ادھر افیکٹ ہوگا ساری تمہاری بزنس، 2-4 گھنٹے جو تم رائس کو دو گے وہ 2-4 گھنٹے تم ادھر دو، یہ دو وہ دو. تو میں نے اسد عمر کو کہا کہ اسد یہ تو سب لوگ مجھے منع کر رہے ہیں، تو اس سال میں بہت بزی ہوں. تو اسد عمر نے کہا کہ اچھا ایسے ٹھیک ہے. اسد عمر said کہ if you cannot help us this year then we'll postpone the project for next year. Wow. And next year when you are through with all these things تو Then اس وقت کر لینا، اس وقت کریں گے 1 سال. تو میں نے بولا آپ پروجیکٹ کو نہیں کریں گے میری وجہ سے؟ تو اسد عمر نے کہا نہیں، I want you to do it, if you are busy that's fine, we'll do it next year. میں نے کہا نہیں سر پھر تو Then I'll do it. Wow. So I started doing that also. پھر 2012 میں میں نے جب یہ پروجیکٹ سب کمپلیٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، تو اس زمانے میں سرفراز چلے گئے اور ایک نئے باس ہمارے آ گئے وہاں پہ، عفنان آ گئے اینگرو فوڈس کے ہیڈ. تو میں نے اسد عمر سے کہا کہ دیکھیں آپ نے، میرا خیال تھا کہ آپ مجھے اینگرو فوڈس کا ہیڈ بنا دیں گے، اور آپ نے مجھے اینگرو فوڈس کا ہیڈ نہیں بنایا، آپ دوسرے کو لے آئے. اینڈ آف دا ڈے دس از یور ڈیسیژن، آپ کا خیال ہے، اینڈ واٹ کین آئی سے. تو اب میرا ٹائم ہو گیا ہے کہ آئی مسٹ لیو اینگرو اینڈ do something for myself because I want to become head of a company and I cannot be number 2 all my life. تو اسد عمر نے کہا کہ نہیں، تم یہ 2012 کی شروع کے دن ہے. اسد عمر said کہ نہیں، میں تھوڑے دنوں کے بعد we are going to start 2 companies. ایک تو وہ پیک میں ہم LNG کو شاید لگائیں، LNG کا ہم سوچ رہے ہیں LNG کا کام کرنا، یا تھر کا پروجیکٹ جو ہے وہ میچور ہو جائے گا 3-4 مہینے میں، تو یا تو ہم تمہیں تھر میں لے جائیں گے اور اس کے دونوں کے تم ہیڈ بنو گے. تو جسٹ ویٹ فار فیو مور منتھس. 2012 از دا سائننگ آف تھر ود اینگرو اینڈ سنکول، رائٹ؟ جی وہ نہیں، اس زمانے میں دیکھیے یہ تھر کا کام جو تھا وہ 2008 میں 2009 میں، اینڈ آل دا کریڈٹ گوز ٹو اسد عمر اینڈ ٹو خالد منصور اینڈ ٹو علی انصاری، جنہوں نے اینگرو پہ انسسٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے. تو خالد منصور فیزیبلٹی اسٹڈیز کی کر رہے تھے. تو 2012 کے شروع میں فیزیبلٹی کمپلیٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کے 2-3 مہینے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئیں. اینگرو کا ڈہرکی کا پلانٹ N1 جو لگایا تھا اس پہ گیس نہیں آئی، اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم اینگرو جو ہے وہ ریڈ ہو گئی. اسد عمر نے اینگرو چھوڑ دی، خالد منصور نے اینگرو چھوڑ دی، علی انصاری نے اینگرو ٹیک اوور کیا، اور اینگرو کے بہت ہی برے حالات ہو گئے. وہ 4-5-6 مہینوں میں اینگرو بہت ڈاؤن دا ڈرین ہو گئی. تو جب یہ ہو گئی تو میں نے کہا کہ یار یہ اسد عمر نے مجھ سے وعدے بھی کیے ہوئے تھے، کمپنی بھی خراب ہو گئی، اور میں نے خواہ مخواہ جنوری میں ہی چلے جانا چاہیے تھا، مجھے غلطی ہو گئی مجھ سے.